ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فروخ سلیم نے ایک بات کی کہ حکمران شاید حکمرانی سے غافل ہیں. خاور اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے بھی کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ جو ایڈ جا رہی ہے، بہت ساری این جی اوز ڈونیشنز کلیکٹ کر رہی ہیں، وہ آن گراؤنڈ ڈسبرس ہو رہی ہیں ابھی کہ نہیں؟ ارشد، جس طرح ابھی اخبارات میں آنا میرے آ بھی گیا اس سے پہلے کہ میجورٹی آف دا فنڈز جو آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ڈائریکٹلی یو این ایجنسیز کے پاس آئیں گے. تو اس کی میرے خیال میں بیسک وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے پبلک سیکٹر نے پرفارم نہیں کیا. دوسری سائڈ پہ جب این جی اوز کی انوالومنٹ آ جائے گی تو اس میں بھی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے. نئی پلاننگز ہوں گی، اس پہ آپ کو پتہ ہے میجورٹی آف دا فنڈز 4x4 گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، ہائرنگ ہوتی ہے کنسلٹنٹس کی. بائی دا ٹائم گراس روٹ لیول تک فنڈز پہنچتے ہیں تو اکثر سننے میں آتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے پی ایس سی ڈفرینٹ میٹنگز میں، اور بہت زیادہ پیراز آئے ہیں کہ 30-40% تک پہنچتے ہیں فنڈز گراس روٹ لیول تک. اس میں جو ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ لیک آف ٹرسٹ. قرض اتارو ملک سوارو کی اسکیم سے لے کے اس کے بعد ریفل ٹکٹ سسٹم آیا، بلینز لوگوں نے دیے، اس کے بعد نو بڈی نوز کہ وہ کہاں گئے. ابھی 2005 میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ ڈونیشنز دیں، نو ون نوز. بالا کوٹ 5 سال میں شروع کہا گیا تھا سٹی مکمل ہو جائے گا، ابھی تک اس کی گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہو سکی نئے شہر کی. تو بڑا ہاچ پوچ ہو رہا ہے. یو این والے کہہ رہے ہیں ہم خود کریں گے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم خود کریں گے. آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور بڑا اس سے کافی لوگوں کو شاید بیٹھ کے سوچنا بھی چاہیے، اور آپ نے کہا تھا چائنا کے پبلک امیج اور پبلک پرسیپشن بہت اچھی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو بلینز دے چکا ہے اس ملک کو ایڈ میں پچھلے 5 سالوں میں، آپ نے کہا شاید لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہے ایڈ کا پاکستان میں، اس کی پبلک پرسیپشن بہتر نہیں ہے. جو یو ایس کا پیسہ آ رہا ہے بلینز میں، وہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ پرابلم امریکہ کا ہے کہ وہ اپنی امیج اس ملک میں کس طرح بہتر کرے. ابھی تک ہوا یہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب کی ایک سٹڈی میں نے کوٹ کی تھی، انہوں نے کوئی 1 بلین کو 8-10 این جی اوز کا جو ڈسپرسمنٹ تھی اس کو اینالائز کیا تھا، اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ 92% آف ایڈ جو ہے امریکن ایڈ وہ امریکن این جی اوز کے تھرو ہی ڈسپرس ہوتی ہے، اور امریکن این جی اوز کے اندر بھی بے تحاشا کرپشن ایٹ لیسٹ پاکستان کی حد تک پائی جاتی ہے. دیکھیے، اس وقت سوسائٹی بڑی ایکٹیو ہے، اسٹیٹ فیلئر ہو رہا ہے لیکن سوسائٹی بڑی ایکٹیو ہے. ایک اسٹیٹ کا آرگن پاکستان آرمی جو ہے یہ آپ کو ہر جگہ سامنے نظر آ رہا ہے جہاں جہاں سیلاب ہے. 2 اور ادارے جو ہیں، وہ تو نظر آئے گا نا، سب سے ویل آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، سب سے بڑا بجٹ. 2 اور ادارے بھی ہیں، ایک الخدمت جماعت اسلامی کا ادارہ، اور ایک فلاح انسانی جو جماعت الدعویٰ کا ویلفیئر ادارہ ہے، جو کہ یو این کی لسٹ کے مطابق ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے. وہ فیکٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ فیکٹ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ 2 ادارے الخدمت اور فلاح انسانی، کہنے کا مطلب ہے کہ جو ملا ملٹری الائنس ہے وہ ایڈ ڈیلیوری میں آگے آگے ہے. اس میں آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ کس طرح اپنی سپیس کریٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح سٹیٹ گیپ کی وجہ سے، بیکاز سٹیٹ وہ گیپ پورا نہیں کر پا رہی، ویکیوم آ رہا ہے، اور یہ والی فورسز کس طرح اس ویکیوم کو پر کر رہی ہیں. سمسام بخاری صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، ابھی ہیومن رائٹس واچ کی بھی ایک سوات سے رپورٹ آئی تھی کہ وہاں پہ ایکسٹریمسٹ آر میکنگ اے کم بیک. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے تو ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ میں کسی صورت ایکسٹریمسٹ کو انڈورس نہیں کر سکتا. نمبر 1، الخدمت ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک علیحدہ سوچ کی منفرد پولیٹیکل پارٹی ہے، الخدمت سے مجھے کوئی اعتراض نہیں. جماعت الدعویٰ کی بات ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ داتا دربار پہ حملے کر کے بھی لوگوں میں سپیس کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک خاص مذہب کو، ایک خاص سوچ کو، ایک صوفیہ اکرام کے درس کو ختم کر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں اس پہ. یہ آئی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ. نمبر 1. نمبر 2، سن لے بات، سن لے. سمجھ نہیں ہے جماعت الدعویٰ نے داتا میں نے جماعت الدعویٰ کا، اگر آپ اس کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی وہی سوچ ہے جماعت الدعویٰ والوں کی، جن لوگوں کی وہ سوچ ہے کہ جنہوں نے داتا دربار پہ اور اس جگہ پہ کیے ہیں، اور جو عید میلاد النبی کے جلوسوں پہ فائرنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کی سوچ کی بات، میں یہ نہیں کر رہا، میں کسی پہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کر رہا، اور خدا رہا اس کو آپ رسپانسیبل لوگ ہیں. میں رسپانسبلٹی مجھے اگر پتا ہو تو اچھی بات نہیں ہے، مگر وہ سوچ وہی. دوسرا میں آپ سے عرض یہ کروں کہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الخدمت جو ہے جماعت اسلامی ہمیشہ سے آرگنائز رہی ہے، وہ کرتی رہی ہے. ایک جو آج کل ہو رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جیسا زیرک انسان کہے تو میری سمجھ سے بالا تر وہ بات ہے کہ یہ حکومت کو اور فوج کو اس وقت ایک دوسرے سے جدا کیسے کر رہے ہیں. فوج جو ہے
فوج کو جہاں جا رہے ہیں این ڈی ایم اے کے ذریعے، ڈائریکٹ فوج کے ذریعے، وزیر اعظم پاکستان فوج جو ہے ایک جمہوری حکومت میں، کیا حکومت کے انڈر ہے کہ نہیں؟ کیا وہ وفاقی ادارہ ہے یعنی کہ وہی نہیں؟ این ڈی ایم اے جس نے پرائم منسٹر کے لیے ایک فیک میڈیکل کیمپ اسٹیبلش کیا اور جنرل صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ جو فیک میڈیکل کیمپ جس کو آپ بنا رہے ہیں، آپ اس کی بھی ذرا پتہ کر لیں کہ اس کی صورتحال کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے جنرل کہ ندیم نے خود ہمارے پاس کیمرے پہ اویلیبل ہے کہا جی 31 کو ہم نے وہ کیمپ اسٹیبلش کیا، این ڈی ایم اے نے اسٹیبلش کیا، اور سیکیورٹی وہ ایک جو واک ان پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے، اور سیکیورٹی والوں نے وہاں پرائم منسٹر کے لیے بندے لٹا دیے آن کیمرہ، انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ شاید پروگرام نان ایشوز پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں، میں ایشوز کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس دن ساتھ میاں والی میں صورتحال یہ ہے کہ وہ کیمپ جو ہے وہ ڈیلی، مطلب وہ آئے لوگ اور آ کے علاج کرائے اور چلے گئے، آؤٹ پیشنٹ ٹائپ وہ کیمپ ہے۔ یہی اس جنرل ندیم نے لیٹتے تو نہیں ہیں۔ اچھا، کیا آ کے اگر کسی کو کوئی اس کو ڈرپ لگنی ہے تو وہ کھڑا ہو کے کہے گا میں بھاگ رہا ہوں جی جیو کے لیے یا ٹی وی کے لیے، تو مجھے یہ کر دیں؟ اس طرح سیکیورٹی کی وجہ سے لٹا دیا گیا تھا کہ پی ایم صاحب جائیں گے تو آپ چلے نہیں ہوگا۔ اور سیکیورٹی جو ہے، سیکیورٹی بہرحال آپ کے ملک کا ایک ایشو ہے، آپ اس کو قبول کریں کہ یہ ایک ایشو ہے۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ایکسٹریمسٹ، اگین وہ جماعت الدعوہ والی بات جو ہے، وہ جماعت الدعوہ اگر بینڈ ہے یا اس پہ ہے، میں ایکسٹریمسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی سپیس کریٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکومت کی کوتاہی سے ہو رہی، سول سوسائٹی کی کوتاہی سے ہو رہی ہے، وہ ہوگا۔ میں ایک جماعت الدعوہ پہ بھی نہیں کہتا۔ اور دوسرا، میں لیٹ می کریکٹ مائی سیلف کہ میں جماعت الدعوہ، میں کسی بھی ایسی سوچ کی بات کرتا ہوں جو ایکسٹریمسٹ ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نام دے۔ لیکن ارشد، میں ایک بات سمسام صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، اگر سویلین گورنمنٹ اتنی کنٹرول میں ہے، ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی یو این اپنی پریس کانفرنس کر رہا ہے، این ڈی ایم اے اپنی پریس کانفرنس کر رہا ہے، میرے ساتھ کی ہے ابھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کنٹرول میں ہے تو گورنمنٹ، دیز آر دا نان ایشوز۔ یو این جو ہے وہ ابلائج نہیں ہے، ہمارا عالمی ادارہ ہے۔ این ڈی ایم اے میں ابھی آپ کے دفتر میں پی آئی ڈی سے پریس کانفرنس کر آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز کیوں پھر الگ آتا ہے اگر این ڈی ایم اے کی آپ بیٹھ کے ایز انفارمیشن منسٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ آئی ایس پی آر از ٹوٹلی ڈیفرنٹ، اور آئی ایس پی آر حکومت کا تابع نہیں ہے، وہ بالکل تابع ہے۔ انفارمیشن منسٹری سے الگ ایک ادارہ چل رہا ہے۔ آئی ایس پی آر جو ہے وہ فوج کا ادارہ ہے۔ وہ حکومت کیوں نہیں اس بارے میں بات کر سکتی؟ جو آئی ایس پی آر کرے گا وہ آئی ایس پی آر کرے گا، ہم اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پہ مزید بات جاری رکھیں گے آج کے موضوع پہ کہ پاکستان میں ہر سیلاب سے متاثرہ شخص کے لیے عالمی برادری نے صرف 275 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ابھی تک جو بات چیت ہوئی اس میں کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کے کم بیک کرنے کے بھی چانسز نظر آ رہے ہیں، اور اس سے ملک پہ کیا اثرات ہوں گے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔